AQ events better than your expectations. کائنات میں سب سے زیادہ مضبوط ترین اور محبوب تعلق اللہ کے محبوب پیغمبر کا اللہ کے ساتھ ہے، سب سے زیادہ ہے۔ اب اس تعلق کو ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ یعنی اس تعلق کی انتہا وہ معراج کا سفر ہے کہ اس سے اوپر کوئی دلیل بھی نہیں ہو سکتی، کوئی مقام بھی نہیں ہو سکتا کہ جہاں پر سید الملائکہ بھی جا کے کہہ دے کہ اب میری بس ہے، جبریل بھی کہہ دے کہ بس آقا اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، وہاں سے بھی جو شخصیت آگے سفر کر جائے وہ سوچیں پھر کتنی بڑی شخصیت۔ یعنی یہ ہم پہ اللہ کا کتنا بڑا انعام تھا کہ اللہ نے وہ عظیم پیغمبر ہمیں بن مانگے دیا ہوا ہے، کاش ہمیں اس کی عظمت کا احساس ہوتا۔ یقین جانے کل جو حشر ہوا اور روڈوں چوکوں چوراہوں پر جس طریقے سے اللہ کے محبوب پیغمبر کی تذلیل میں کہوں گا اس کو جو کی گئی وہ بیان سے باہر ہے، کہ جس طریقے سے وہ میلاد کے عنوان پر یقین جانے مردوں عورتوں کا اختلاط، باقاعدہ گانے اور موسیقی، باقاعدہ ڈانس میں نے دیکھا، باقاعدہ دھمال دیکھا، اور تقریباً نہ پوچھیں کہ کیا کچھ، اور سب کس بنیاد پہ ہو رہا ہے؟ میں صدقے یا رسول اللہ، یعنی کہ امت کس حد تک اپنے اس مقام سے گر چکی ہے، اس حد تک کہ جو ان کا مقام دینا چاہیے تھا اس سے کتنا گرا دیا۔ کاش ہمیں سمجھ آتی کہ اللہ کے نبی کی عزت اور توقیر کتنی ہے۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، قرآن پڑھیں نا، قرآن کس طریقے سے، حالانکہ قرآن نے تو الفاظ کے چناؤ میں بھی ادب سکھا دیا ہے ہمیں، قرآن کے الفاظ کے چناؤ میں بھی، کہ جب بات میرے پیغمبر کی ہے تو الفاظ بھی ذرا سوچ سمجھ کے بولنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، حالانکہ رائنا ہماری رعایت کیجئے، صحابہ بیٹھتے تھے تو یہودی بھی آ جاتے تھے، شرارتی ہیں، تو آ کر وہ جب مخاطب کرتے اللہ کے محبوب پیغمبر کو تو کہتے تھے رائنا، تھوڑا ٹیڑھا منہ کر کے، یعنی اے ہمارے چروائے، یعنی گوئے کہ ایک حد تک، اور بعض لغات میں ایک گالی بھی بن جاتی ہے، وہ کہتے تھے، تو ان کی دیکھا دیکھے مسلمان بھی رائنا کہہ دیتے تھے، تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اگرچہ مسلمانوں کا رائنا کہنا وہ صحیح معنی کے اعتبار سے تھا، لیکن اس لفظ میں گستاخی کا شائبہ تھا، اللہ نے کہا یہ لفظ چھوڑ دو۔ اور آج ہم کیا کہتے ہیں؟ آج میرے گھر میں میلاد النبی ہے، آج بازار میں میلاد النبی ہے۔ میلاد کا معنی کیا ہے؟ میلاد کا لفظ ولادت سے نکلا، ولادت کہتے ہیں پیدائش کو، تو کیا معنی بنے گا کہ آج اگر کوئی کہتے ہیں نا میرے گھر میں نبی کا میلاد ہے، کیا معنی؟ آج میرے گھر میں نبی کی پیدائش ہے، آج میری چھت پہ نبی کی پیدائش ہے، آج بازار میں نبی کی پیدائش ہے۔ کیا ہم بول رہے ہیں؟ کم از کم الفاظ کے چناؤ کے اندر تو ہمیں احتیاط کر لینی چاہیے تھی، لیکن وہ عقل جب معاف ہو جائے اور جب انسان کسی کے مرتبے اور مقام کو نہ سمجھ سکے اور وہ اپنے طور پر اپنے ذوق کے مطابق کسی کا مقام متعین کرنے لگ جائے، پھر وہ ایسے گستاخیاں کر جاتا ہے۔ وہ اپنے گمان کے مطابق اس کو عشق یا محبت سمجھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں کتنی بڑی گستاخی کر رہے ہیں۔ وہ وجہ کیا ہے کہ اس مقام کو، اس معرفت کو اس مقام پہ جا کے دیکھا ہی نہیں ہے، اور اس کے لیے جگہ صرف قرآن ہے۔ قرآن پڑھیں، قرآن بتائے گا کہ اللہ کے نبی کی عظمت، اللہ کے نبی کی شان، مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ تو میرا ذکر رہا تھا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی جن کے ہم امتی ہیں، یعنی پہلی تو بات تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور توقیر کی، آج ہم مسلمان اس سے بھی بہت پیچھے آ گئے۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اور محبت ہے، اس معاملے میں بھی ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہر ایک اپنے اپنے گویا کہ مراقبے کی صورت میں کیفیات میں جا کر سوچے کہ میرا اپنے نبی سے تعلق کس نوعیت کا ہے، تعلق کس درجے کا ہے، تو بڑے واضح طریقے سے ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ آج ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ تو برکت اللہ اور اللہ کے نبی، یہ ہماری کائنات ہے، یہ ہماری دنیا ہے، ہماری جنت ہے، ہماری آخرت ہے، اور انہی دو نسبتوں کی وجہ سے ہماری قیمت ہے، انہی دو نسبتوں سے ہماری پہچان ہے، اور اگر یہ نسبتیں ہم سے چلی گئیں تو ہم سے ہماری پہچان چلی جائے گی، اور جا چکی ہے۔ آج امت مسلمہ اجتماعی صورتحال کے میں دیکھا جائے تو وہ دونوں نسبتیں گنوا بیٹھی ہے، پوری امت مسلمہ۔ یہی وجہ ہے کہ جو اس کا مقام تھا، دیکھیں اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے، یعنی جو اسلام ہے وہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ یہ بات قطعی طور پہ بالکل واضح ہے، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام مغلوب ہے۔ ہاں مسلمان مغلوب ہو سکتا ہے، اسلام تو اسلام ہے، اسے کون مغلوب کر سکتا ہے؟ یہ تو میری اور آپ کی کوتاہی ہے نا کہ ہماری وجہ سے اسلام آج اپنے مقام سے ہمیں آگے پیچھے نظر آ رہا ہے، تو اس کے پیچھے بھی کردار یا معاملہ کس کا ہمارا اپنا ہے۔ تو ہم نے ان دونوں نسبتوں کی قدر نہیں کی، ان دونوں نسبتوں کا پاس نہیں رکھا، ان کے احسانات کو نہیں سمجھا۔ حالانکہ اللہ سے محبت کا ضابطہ قرآن نے کیا دیا؟ والذین آمنوا
اشد حبا للہ، اہل ایمان تو کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ سے شدید محبت، اشد لفظ شدید سے بھی اوپر لفظ اشد ہے کہ اللہ کی محبت شدید ہونی چاہیے۔ اور اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، اس کا تو کہنا ہی کیا کہ ایمان کی روح ہی عشق مصطفیٰ ہے۔ جس ایمان کے اندر عشق مصطفیٰ نہیں ہے وہ کھوکھلا ہے۔ جیسے آج ہمارا معاملہ ہے کہ ہم مومن تو ہم بھی ہیں کسی درجے میں، ایمان والے تو ہم بھی ہیں کسی درجے میں، لیکن ہمارے ایمان میں وہ قوت نہیں ہے جو حضرات صحابہ کے ایمان میں۔ آپ خود مجھے بتائیں، آج اس دور میں کسی کونے میں کوئی ایک صحابی بھی زندہ ہوتا تو یقیناً کوئی نبی کی شان میں گستاخی نہ کرتا، کوئی قرآن کو نہ جلاتا۔ اگر کوئی ایک صحابی کہیں پتہ ہوتا نا صحابی ہے، کیونکہ اس کے ایمان کی حرارت گویا پوری دنیا پہ غالب آ جاتی ہے۔ اور اس ایمان میں حرارت کیوں ہے؟ ایک تو اللہ کا تعلق مضبوط ہے اور نبی کا عشق اور محبت مضبوط ہے، لہٰذا اللہ رب العالمین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، تو جو ان سے نسبت میں جڑے گا وہ بھی گویا کہ عالم کے لیے ایک بہترین مثال بن جائے گا، وہ بھی عالمی ہو جائے گا نا۔ لیکن آج 2.5 ارب ہونے کے باوجود بھی کیا ہے؟ یہ کل بھی ایک ویڈیو چل رہی تھی غالباً ہالینڈ کی، کہ وہاں پر بھی ایک بندے نے قرآن لیا اور بیان کر رہا تھا میں اس کو جلانے لگا ہوں۔ وہ تھوڑا سا معاملہ ایسا بنا، اچانک اس سے لے لیا گیا۔ تو یہ آئے دن کے واقعات ہیں، یعنی ہم اس حد تک کہ پتہ نہیں اب ہمارا کیا بنے گا، ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یعنی کہ امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا تھا نا خلیفہ ہارون الرشید نے کہ جب کسی مذہب یعنی ہمارے پیغمبر کی شان میں گستاخی ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ اس کو جینے کا حق نہیں ہے۔ جس امت کے پیغمبر کی شان میں گستاخی ہو اس امت کو مر جانا چاہیے، پھر اس کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ اور آئے دن گستاخیاں ہم دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے؟ آئے دن قرآن کے معاملات، آئے دن شاعر اسلام، آئے دن مسلمان کلمہ گو کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ تعلق کی کمزوری ہے، بس اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ کہ اللہ کا تعلق بھی نہ مل سکا، اللہ کے محبوب پیغمبر کا تعلق بھی نہ مل سکا۔ زبانی دعوے ہم نے کل بہت سنے، وہاں پر روڈوں پر، چوکوں چوراہوں پر زبانی اتنے بڑے بڑے دعوے، اتنی بڑی بڑی باتیں ہو رہی تھیں، لیکن یقین جانے نہ انہوں نے جمعہ پڑھا ہوگا، نہ ظہر عصر مغرب پڑھی ہوگی۔ یہ کیسا عشق اور محبت ہے؟ کاش ان کو پتہ ہوتا کہ عشق اور محبت اگر دیکھنا ہے تو ذرا دور صحابہ کی جھلک دیکھ لو، تمہیں سمجھ آئے کہ عشق کہتے کسے ہیں، محبت کہتے کسے ہیں۔ اب واقعات میں جائیں گے تو بات دور نکل جائے گی۔ تو دیکھیں، اللہ کی ذات سے محبت ہونی چاہیے اور اللہ کے محبوب پیغمبر سے محبت ہونی چاہیے۔ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے۔ کیوں؟ عقل یہ کہتی ہے کہ محبت کسی بھی فرد سے ہوتی ہے، اس کے 3 اسباب ہوتے ہیں۔ اسباب محبت 3 ہیں کہ جس کی وجہ سے کسی بھی ذات سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے۔ محبت کا پہلا سبب ہے کمال، یعنی آپ نے کسی فرد میں کوئی کمال دیکھا، اس کمال کی وجہ سے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 جمال، یعنی کسی میں حسن و جمال، خوبصورتی دیکھی، اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 3 نوال، نوال کا معنی احسان، کوئی کسی نے کسی پر اگر احسان کر دیا تو اس سے کیا ہو جاتی ہے؟ محبت۔ تو پہلا سبب محبت کا کمال، دوسرا جمال اور تیسرا احسان۔ اور یہ تینوں اسباب اگر اللہ کی ذات کے اعتبار سے دیکھیں تو اللہ تو خالق کے کمال ہے، اس نے خود کمال پیدا فرمائے ہیں۔ وہ تو اللہ کہتے اسی ذات کو ہیں کہ جو جمی یعنی تمام صفات کمال کی جامع جو شخصیت اس کو اللہ کہتے ہیں۔ مستجمع لجمیع صفات الکمال، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے کمال کی تمام صفات کو جمع کر لیا۔ تو گویا کہ کمال کی وجہ سے اگر محبت ہونی ہے تو اللہ سے سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اگر جمال کی وجہ سے محبت ہونی چاہیے تو اللہ سے محبت ہو کہ وہ تو خالق جمال ہے، اس نے حسن و جمال پیدا کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، اللہ کے محبوب پیغمبر کا حسن و جمال، تو جس شخصیت نے ان کو حسن و جمال دیا وہ خود کتنا حسین و جمیل ہوگا۔ وہ تو دل ہمارا صاف نہیں ہے نا، وگرنہ اللہ کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ دل کو آئینہ بنائیں تو اللہ کا نظر آتا ہے اس میں، لیکن دل پہ گناہوں کے اتنے غبار ہیں کہ وہ نظر ہی نہیں آ رہا۔ نظر چلیں، اگر احساس بھی رہتا تب بھی باتی احساس بھی نکلتا جا رہا ہے کہ اللہ ہے، یہ احساس بھی دل میں پیدا نہیں ہو رہا۔ اور تیسری چیز احسان، تو اللہ کی ذات کا کتنا بڑا ہم پہ احسان ہے، ہم سوچ سکتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں جو انسان بنایا، اللہ نے ہمیں صحیح سالم بنایا، ہم نابینا بھی دیکھتے ہیں، ہم بہرے بھی دیکھتے ہیں، ہم اپاہج اور معذور بھی دیکھتے ہیں، کس قسم کے لوگ ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، کتنے لاکھوں لوگوں سے ہم بہتر اللہ نے ہمیں بنایا۔ اللہ کا احسان نہیں ہے؟ اگر کوئی شخص نابینا ہے، میں بینا ہوں، تو کیا اللہ کے مجھ سے دوستی، اس سے دشمنی ہے؟ اللہ کی تقسیم ہے۔ تو اللہ نے تقسیم میں ہمیں کامل بنا دیا، کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے۔ اور یہی 3 صفات اگر اللہ کے محبوب پیغمبر میں دیکھیں کہ
کہ اگر کمال کی وجہ سے محبت ہو تو اللہ کے محبوب پیغمبر کے کمالات، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرا کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ انبیاء کو جتنے بھی اوصاف و کمالات ملے، علماء نے لکھا اللہ کے محبوب پیغمبر کی مثال چشمے کی ہے، اور بقیہ انبیاء کی مثال تالاب کی ہے۔ چشمے سے پانی نکلتا ہے اور جا کے تالاب میں جمع ہوتا ہے، اوصاف سارے اللہ کے محبوب پیغمبر سے نکلے اور انبیاء کے اندر جا کے تقسیم ہو گئے۔ اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر نبی کے کمال کا پھول لے کر اگر گلدستہ بنائیں اور اس کو کوئی نام دینا چاہیں تو نام محمد ہی دیا جائے گا اس کو، کہ تمام صفات اللہ نے، تمام کمال اپنے محبوب پیغمبر کو عطا فرمائے۔ اب تفصیل کا موقع نہیں کہ اس کمال کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے کمال کس نوعیت کے ہیں۔ اگر بات کرتے ہیں جمال کی، تو جمال پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ایک شعر کہ جو اس جمال کے اندر ایک بہت بڑے، آپ کہہ لیں کہ ایک دلیل کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ لوامی زلیخا لو رأین جبینہ لأثرن بالقطع قلوبہن علی الیدی، کہ مصر والیوں نے تو ملامت کیا کس کو؟ زلیخا کو، کہ یوسف پر فریفتہ ہو گئی اور پھر اس کو دیکھا تو انگلیاں کاٹیں۔ اگر وہ میرے محبوب پیغمبر کی صرف پیشانی دیکھ لیتی تو اپنے کلیجے پہ چھریاں چلا لیتی۔ یعنی یہ حسن کی انتہائی مثال۔ علماء نے اس کی تشبیہ کیسے واضح فرمائی؟ علماء کہتے ہیں ایک ہوتا ہے مرکز اور ایک ہوتی ہے شاخ۔ مثال کے طور پہ اگر میرا بدن ہے تو بدن کا مرکز وہ دل ہے، اور یہ ہاتھ، پاؤں، یہ انگلیاں، یہ اس کی شاخیں ہیں۔ اگر آپ جاتے ہیں حسن کے اندر تو حسن کا مرکز اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں اور اس کی ایک شاخ یوسف علیہ السلام ہیں۔ تو شعر کے اندر تشبیہ کس اعتبار سے ہے کہ مصر والیوں نے شاخ حسن کو دیکھا تو شاخ بدن انگلیاں کاٹیں۔ اگر وہ مرکز حسن اللہ کے محبوب پیغمبر کو دیکھتے تو مرکز بدن اپنے دل کاٹ کے رکھ دیتے۔ تو اس بڑھ کر اور کیا مثال دی جائے کہ حسن و جمال انتہا پہ ہے۔ اگر یعنی جمال کی وجہ سے محبت ہونی ہو تو اللہ کے محبوب پیغمبر کا جمال تو کیا ہی کہنے، اور احسان کی وجہ سے محبت ہونی ہو تو امت پہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ کے محبوب کا۔ آج ہم یہاں پر جو بیٹھے ہیں، ہمارے سامنے یہ قرآن ہے، ہمارے سامنے حج اور عمرے کی تعلیمات ہیں، ہمارے سامنے حرمین کے سفر اور زیارات ہیں، ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، ہمیں اللہ کی کسی بھی درجے میں معرفت، اللہ کے محبوب پیغمبر کی محبت، یہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ کے محبوب پیغمبر کا کہ جن کی برکت سے ہمیں اللہ مل گیا۔ لیکن اصل میں چونکہ بات وہی ہے ترجیحات کی کہ میں کس چیز کو ترجیح دیتا ہوں۔ اگر مجھے 1,00,000 روپیہ ملے تو میرے دل کی حالت کیا ہوتی ہے، لیکن اللہ کی معرفت ملے تو کیا ہونی چاہیے؟ اب چونکہ ترجیحات میں فرق ہے نا کہ اللہ سے زیادہ مجھے لاکھ سمجھ میں آتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اس کی گھر میں مثالیں موجود ہیں، ایک پیالی ٹوٹے، گھر میں کوئی چھوٹا سا نقصان ہو کتنی تکلیف ہوتی ہے اہل خانہ کو کہ پیالی ٹوٹ گئی، پرچ ٹوٹ گئی، نقصان ہو گیا، نماز نہ پڑھ کے کتنا بڑا نقصان ہوا اس کی پرواہ کوئی کرتا ہے؟ تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے نا ہماری ترجیحات کیا ہیں۔ اس لیے اب یہ باتیں ہمیں سمجھ نہیں آئیں گی کہ اللہ کی معرفت ملی تو کتنا بڑا احسان ہے، ہمیں نہیں سمجھ آئے گا۔ یہ کیوں سمجھ نہیں آئے گا؟ کہ ہمارے سامنے اس کی اہمیت نہیں ہے۔ تو جو چیز اہمیت رکھتی ہے، اب آپ دیکھیں ڈالر ہو گیا جی 300 سے اوپر، تو اس کی وجہ سے یہاں سے وہ امریکہ چلے جاتے ہیں۔ ریال ہو گیا جی 1 کا 82 ملے گا ادھر، تو وہ سعودیہ چلے جاتے ہیں۔ لیکن جماعت سے نماز پڑھو 1 کے بدلے 27 ملیں گے، کوئی نہیں جا رہا۔ اب 300 سمجھ میں آ رہا ہے، 82 روپے سمجھ میں آ رہے ہیں، نماز نہیں سمجھ آ رہی۔ ترجیحات کا فرق ہے نا۔ تو ساری یہاں تک کی بات کا خلاصہ کیا ہے کہ اصل ہماری بنیاد جو تھی وہ اللہ اور اس کے نبی کا تعلق، اس کی معرفت، اس کی محبت تھی، اور اس کے لیے پیش خیمہ کہہ لیں، بنیاد کہہ لیں، تمہید کہہ لیں، وہ یہی حج و عمرہ ہے کہ اسی کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کے در پہ جاتے ہیں، ان کے گھر حاضری دیتے ہیں جا کر۔ تو اس لیے حج اور عمرے کی اہمیت اور فضیلت کیوں زیادہ ہے؟ بار بار حج کرو، بار بار عمرہ کرو، کیوں زیادہ ہے؟ گناہ ختم ہو جائیں گے، فقر و فاقہ مٹ جائے گا، یہ ساری چیزیں ختم، بار بار جاؤ۔ کیوں؟ کہ بیت اللہ میں آپ کو اللہ کا تعلق، معرفت اور محبت کے آثار نظر آئیں گے، اور وہاں گنبد خضرا، مسجد نبوی میں، مدینہ طیبہ کے اندر آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت، اور پھر وہیں پر جو صحابہ کی قربانیاں تھی اللہ کے نبی کی، وہ اثرات آج بھی وہاں پر نظر آتے ہیں، وہ کیفیات آج بھی موجود ہیں۔ سوچیں اس دور میں کیفیات کا عالم کیا ہوگا کہ آج بھی جا کر ہم اگر تھوڑا سا وہ رکھتے ہو نا اپنے اندر ایک درد، ایک تعلق، ایک معرفت کا ذرہ بھی، تو وہ ہمیں اس دور کے اندر لے جاتا ہے فوراً، کیونکہ لنک ہوتا ہے نا چیزوں کا۔ بٹن یہاں سے دبتا ہے تو لائٹ روشن ہوئی، اب یہ بٹن سے نہیں روشن ہوئی، اس کے پیچھے پتہ نہیں کہاں تک سسٹم جا رہا ہے اور کہاں تک گریڈ اسٹیشن ہے، وہاں سے جا کے۔ تو یہی ہوتا ہے، ہم تو یہاں پر ہیں
اور یہاں پر اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک ذرہ جو ہمارے دل میں اگر ہوتا ہے تو فوراً ہمارا کنیکشن ہوتا ہے اللہ کی طرف، فوراً کنیکشن اللہ کے محبوب پیغمبر، ان کا دور، ان کا زمانہ، وہ ساری چیزیں. تو اسی وجہ سے حج اور عمرے کی اہمیت ہے کہ یہ ہمیں اللہ کا تعلق عطا کرتے ہیں، اللہ کی معرفت عطا کرتے ہیں، اللہ کی محبت. تو کتنی بڑی عبادت، اسی وجہ سے اس کو اتنا بڑا مقام ملا. اور اگلی بات کہ جو اب جو جاتا ہے مکہ میں یا مدینہ میں، وہ اللہ کے مہمان ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کا مہمان. اور مہمان کی خدمت کرنا کتنا بڑا اجر ہے. ہم لوگ آج یہاں پر کیوں جمع ہوئے؟ کہ ہم نے ان مہمانوں کی خدمت کرنی ہے. وہ مہمان کہ جو بخشائے ہوئے آئیں گے، وہ گناہوں سے پاک صاف ہوں گے، وہ اللہ کے بلائے ہوئے، اللہ کے محبوب پیغمبر کے در کے زائرین ہیں، تو لہٰذا ان کی خدمت میں کتنا بڑا اجر ہے. حضرت قصی بن کلاب، اللہ کے محبوب پیغمبر کے جد امجد، کہ جنہوں نے وہاں پر ایک ریاست کی چھوٹی سی تشکیل کی اور اس کے اندر باقاعدہ حجاج کی خدمات کے شعبے قائم کیے، اور اس کو وہ اپنی سعادت سمجھا کرتے تھے. یہ سلسلہ ان میں چلا آیا. حضرت ہاشم، اب ہاشم کا اصل نام تو کچھ اور تھا، لیکن ہاشم کیوں کہتے ہیں؟ کہ ایک مرتبہ مکہ میں قحط کی کیفیت تھی بہت زیادہ، زائرین بھی موجود، حجاج بھی موجود، لیکن کھانے کو نہیں ہے. وہ شام سے ٹکڑے روٹی کے لے کر آئے زائرین کے لیے، اونٹ ذبح کر کے ان کے شوربے میں ان کو سرید بنائی اور تمام زائرین کو کھانا کھلایا. کہ اللہ اور نبی کے مہمان ہیں، تو لہٰذا ہاشمہ کا مطلب ہوتا ہے روٹی کا چورا کرنا. ہاشم اسم فاعل بن گیا، چورا کرنے والا. یعنی یہ ان کی ادا زائرین کو بھی اتنی پسند آئی اور اللہ کو بھی اتنی پسند آئی کہ یہی نام ان کا تعارف بن گیا. حضرت ہاشم اللہ کے محبوب پیغمبر کے پردادا کہہ لیں، کہ ان کے بیٹے تھے عبد المطلب، پھر آگے ان کے بیٹے حضرت عبداللہ، پھر ان کے بیٹے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کو باقی رکھا، خدمت کو، سکھایا، پانی پلانا، کھانا کھلانا. ایک موقع پہ اپنا آج جو فرمایا اللہ کے محبوب نے، وہاں پر دیکھا تو قریش والے وہ پانی نکال کے زائرین کو پلا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے ان لوگوں کے غلبے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں تمہارے ساتھ مل کر سب کو پانی پلاتا. غلبے کا اندیشہ کیا مانا؟ اگر میں نے ڈول لے کر آیا نا تو مجھے دیکھ کر سارے آ جائیں گے. ظاہر اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے وضو کا پانی صحابہ گرنے نہیں دے رہے، تو جب وہاں پہ لوگ ہجوم ڈال دیں گے کہ یہ سعادت ہم بھی حاصل کریں، نہیں تو میں تمہارے ساتھ لازمی یہ خدمت انجام دیتا، کہ یہ بہت بڑی خدمت ہے. تو یقیناً بنیادی بات اللہ اور اس کے نبی کا تعلق اور معرفت. دوسری بات، اس کے لیے حج اور عمرے کا سفر ایک بہترین بنیاد. اگر سمجھ آ جائے اور یہ فلسفہ بیٹھ جائے کہ ہم کیوں جا رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات. پھر جانے والوں کے لیے رستے ہموار کرنا، ان کی خدمت کرنا، تو وہ اللہ ان کو اتنا بڑا اجر دے رہا ہے، تو خدمات کرنے والوں کو زیادہ اجر ملتا ہے. آپ نے کسی کو تیار کیا، کسی کو ٹریننگ دے دی، کسی کی کسی درجے میں خدمت کر دی، جا کے اس نے عبادت کی، اس کو اجر ملے نہ ملے آپ کو ضرور مل جائے گا. تو کتنی بڑی سعادت ہے. بیٹھے بٹھائے کتنے حج ہم کر لیں گے، کتنے عمرے ہم کر لیں گے. تو یہ خدمت کا شعبہ، یہ بہت بڑا شعبہ ہے. عبادت سے تو جنت ملتی ہے نا، خدمت سے خدا ملتا ہے. تو ہمیں تو اللہ چاہیے نا، اللہ کی معرفت چاہیے. تو اس لیے خدمت کے جذبے سے سرشار. اب یہ ضروری نہیں کہ بس اسی حد تک رہیں، ہمارا مزاج ہونا چاہیے. ہم جہاں پر بھی ہوں، گھر میں، کہیں پر، کسی جگہ پر بھی، تو خدمت کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم کسی کی خدمت کر سکیں، کسی کے کام آ سکیں، کیونکہ یہ بہت بڑا اجر ہے. کہ الخلق عیال اللہ، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ جتنے بھی تم مخلوق دیکھ رہے ہو نا، یہ سارا میرا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ احب الخلق الی اللہ، مخلوق میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ من احسن الی عیالہ، جو اللہ کے کنبے کے ساتھ احسان والا معاملہ کرے. تو اللہ کو بہت محبوب ہے. عبادت، نماز، جہاد، یہ چیزیں اپنا مقام، اپنی جگہ، لیکن اللہ نے اپنی محبوبیت کو موقوف فرمایا تو کس پر؟ خدمت خلق کے اوپر، کہ اللہ کے مخلوق کی خدمت. یہ بہت بڑی سعادت کی بات. شیخ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ 3 جملوں میں پورا قرآن سمجھایا کرتے تھے کہ اللہ کو راضی کرو عبادت سے، اللہ کے نبی کو راضی کرو اطاعت سے، اور مخلوق کو راضی کرو خدمت سے. یہ پورے قرآن کا خلاصہ گویا کہ 1/3 قرآن خدمت خلق کے اوپر ہے. پھر خدمات مختلف ہوتی ہیں، اور یہ حج اور عمرہ کتنا بڑا عمل ہے، تو اس کی خدمت کا درجہ بھی کیا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا. تو اس لیے اس کو اپنی سعادت سمجھتے ہوئے اس بات کی بار بار ترغیب دینے کی ضرورت نہ پیش آئے. یہ میری اپنی ایک فلاح کی بات ہے، میری اپنی کامیابی کی بات ہے، میری اپنی سعادت. کیوں؟ کہ جو زائرین کی خدمت کرتا ہے، نمبر 1 اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، نمبر 2 مال میں برکت ہوتی ہے، نمبر 3 اولاد میں برکت ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر ان خدمت گاروں کا شرف
احترام اور عظمت بڑھ جاتی ہے۔ قریش کو جو تمام خاندانوں میں جو بڑا مقام کیوں حاصل تھا؟ صرف کس وجہ سے کہ وہ بیت اللہ کے خادم تھے، وہ ان کے خدمت گزاروں میں تھے، پورے عرب میں ان کو ایک مقام اور ایک حیثیت حاصل تھی۔ قریش جہاں بھی جاتے تجارتی قافلے لے کر، بڑے بڑے ڈاکو بھی ہوتے، اگر پتہ چلتا یہ قریش کے ہیں تو کوئی ان سے تعارف نہیں کیا کرتا تھا، بلکہ ان کو راستہ دیا کرتا تھا کہ یہ کون ہے، یہ اللہ کے گھر کے خادم ہیں۔ تو یعنی اس سے ہمیں عزت ملے گی، ہماری عظمت بڑھے گی، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ کے محبوب پیغمبر کا تعلق، اور سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے نبی کی معرفت۔ بس جس کو نصیب ہو جائے تو دنیا میں بھی کامیاب، آخرت کے اندر بھی کامیاب۔ تو خلاصہ ساری بات کا یہی ہے کہ نمبر ایک، ہمیں اللہ اور اس کے نبی کا تعلق، اس کی معرفت اور محبت چاہیے، اور اس کے لیے بہترین ذریعہ جو ہے، جہاں باقی عبادات اور معاملات ہیں وہاں پر حج عمرے کا سفر بھی ہے، اور اس سفر کے اندر سفر کرنے والوں کو اگر یہ مقام ملتا ہے تو یقیناً جو ان کے خادم ہوں گے، جس درجے میں بھی خدمت کرنے والے، تو یقیناً وہ بھی کبھی اجر سے محروم نہیں ہوں گے۔ تو اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ AQ Events, better than your expectations.